بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ویڈیو میں حج بیت اللہ کی فضیلت اور برکت بیان کی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اسلامک چینل ایگل کی آواز۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں حج قربانی اور محبت کا نام ہے، اسی لیے حج کو قربانی والی عبادت بھی کہتے ہیں، کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اب توجہ طلب ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ اسی طرح ہجرت بھی گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج بھی گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے، اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو حج پیدل کرتا ہے، اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں خون ریزی نہیں ہے، اور وہ حج مبرور ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو وہ قبول فرمائے گا، اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کو اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اسے سلام کرو اور مصافحہ کرو، اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ ناظرین، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کی نیکی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ ناظرین محترم، بہقی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ اور حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے، یعنی حج میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے عمرے کا ثواب تمہارے خرچ کے بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس پر خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پتھر، درخت اور ڈیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ہر چیز ساتھ ساتھ میں لبیک کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کرتے ہیں جو لوگ حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے۔ کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھنا۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔